بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عربی مردوں کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی خواہشات بھی دوسرے مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میرے ماموں کیونکہ سعودی عرب میں ہی کام کرتے تھے، اس لیے ان کے ذریعے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ عربی لوگوں کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں اور وہ سب کو ہی برابر سے وقت دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں بہت حیران بھی ہوئی تھی، کیونکہ پاکستان میں تو دوسری شادی کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ماموں نے بتایا تھا کہ عربی لوگ تو لازماً ایک سے زیادہ شادی ہی کرتے ہیں اور انہوں نے حرم بنا رکھے ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی بیویوں کو رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ ماموں یہ سب بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں ممانی سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی اور اکثر وہ دبے لفظوں میں دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنی اسی خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عربیوں کی زیادہ شادی کے قصے سب کو سناتے ہیں، لیکن ان کا ہر قصہ سچ ہوگا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میری اپنی شادی ایک عربی مرد سے ہوئی اور میں اس کی تیسری بیوی بن کر اس کے حرم میں پہنچی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ عربی مرد واقعی نہ صرف طاقتور ہوتے ہیں بلکہ خواہشات کے معاملے میں بھی وہ حد سے زیادہ آگے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی خواہشات کو اور اپنی طاقت کو کس طرح برقرار رکھتے ہیں اور اتنی بیویوں کے ساتھ کس طرح گزارا کرتے ہیں، یہ جاننے کا مجھے بڑا تجسس تھا۔ ہر رات باری باری سب بیویوں کو خوش کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے، اور پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر کو وہ کرتے ہوئے دیکھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور مجھے وہ راز مل گیا کہ جس کی وجہ سے عربی مرد ایک وقت میں 4 بیویوں کو خوش رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، جبکہ پاکستانی مرد تو ایک بیوی کو بھی خوش نہیں کر پاتے۔ میرا نام نور العین ہے، میں کوٹ ادو کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر تقریباً 28 برس ہو چکی تھی، مگر شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اس بار بھی اماں نے مجھے بتایا کہ شام کو رشتے والے آنے والے ہیں، تو میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے آپ کو جاذب نظر بناؤں اور لڑکے والوں کو پسند آ جاؤں، کیونکہ عمر کے اس حصے میں میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی ہو اور میرے ساتھ بھی کوئی ایسا شخص ہو جسے میں اپنے جذبات کی کہانی سنا سکوں۔ مرد حضرات تو کھل کر اپنے جذبات کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم لڑکیاں جن کی عمر ڈلتی چلی جاتی ہے اور شادی نہیں ہو پاتی، وہ اپنے جذبات کسی سے نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اگر ہم کسی کو بتائیں کہ ہمارے اندر بھی جنسی خواہشات ہیں اور ہمیں بھی کسی کا ساتھ چاہیے، تو لوگ اسے بے حیائی سمجھتے ہیں۔ بس اسی لقب سے بچنے کے لیے میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا تھا تاکہ کوئی میرے اندر کا حال نہ جان سکے، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ ہر رات میں بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی اور اس طرح کی کیفیت مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ جیسے ہی شام کو لڑکے والے آئے تو اپنے آپ کو ہر ممکن سجا بنا کر میں نے لوازمات سے بڑی ٹرے تیار کی اور لڑکے والوں کے سامنے پہنچ گئی۔ لڑکے والوں نے مجھ پر تو بس ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی۔ ان کی نظر کبھی میرے ڈرائنگ روم کی دیواروں پر لگے پردوں پر جاتی تو کبھی میری اماں کے پیوند لگے کپڑوں پر۔ لڑکے کی بہن نے 1-2 دفعہ عجیب نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا تو میں گھبرا کر وہاں سے واپس چلی آئی۔ کچھ دیر گزری اور وہ لوگ چلے گئے۔ اماں میرے پاس آئی تو میں نے غصے سے کہا، یہ کیسے لوگ تھے، عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے؟ اماں نے ایک گہری سانس بھری اور کہنے لگی، ہاں اسی لیے جاتے جاتے انکار کر گئے ہیں۔ اماں کے انداز میں صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ اماں کو یقین ہو گیا تھا کہ میرے ہاتھوں میں مہندی کبھی بھی نہیں رچ سکے گی، کیونکہ میری رنگت بہت سانولی اور دبتی ہوئی سی تھی، اور ساتھ ہی گھر کا حال بھی بہت بسیدہ تھا۔ پرانے زمانے کے پردے ڈرائنگ روم میں لٹکے ہوئے تھے اور صوفوں کی حالت بھی کچھ خاصی اچھی نہیں تھی، اور یہی سب کچھ دیکھ کر ہر کوئی میرے منہ پر مجھے انکار سنا کر جاتا تھا۔ اماں کی بات پر مجھے دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن اماں کے خاطر میں نے خود کو نارمل رکھا اور کہہ دیا کہ وہ لوگ خود کون سے اچھے تھے جو ہمیں انکار کر کے گئے ہیں۔ اماں نے بس خاموشی سے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی، جیسے وہ میرے دل کی کیفیات سے واقف ہوں۔ پھر کہنے لگی، ایک نہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تم کبھی پریشان نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا۔ میں چاہتی تھی کہ اماں سے پوچھوں کہ مجھے کون سی ہمت نہیں ہارنی، کیا لوگوں کے سامنے اس طرح ٹریس سجا کر ہمت کے ساتھ مجھے ساری زندگی جانا پڑے گا، یا پھر لوگوں کا انکار سننے کی ہمت لے کر ساری زندگی مجھے اسی گھر میں گزارنی ہوگی؟ مگر چاہ کر بھی میں اماں سے ایسے تلخ سوال نہیں پوچھ پائی تھی۔ اس رشتے کو آ کر بھی 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اماں ہر دن رشتے والی کو فون لگا کر کہتی کہ کوئی اچھا رشتہ دکھاؤ
اور وہ آگے سے ٹال مٹول کرتی رہتی تھی۔ شاید وہ بھی جان گئی تھی کہ میری قسمت میں کوئی اچھا رشتہ نہیں لکھا ہے۔ یوں ہی 2 مہینے گزر گئے اور پھر ایک دن میرے اکلوتے ماموں سعودی عرب سے چھٹیوں پر آئے تو وہ ہم سے ملنے ہمارے گھر بھی آئے۔ ہمیشہ کی طرح تحائف بھی لائے تھے۔ اس بار اماں نے ان سے ملتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اماں نے اپنے بھائی کے آگے اپنے دل کی بات رکھی تھی۔ اماں کہنے لگی، وسیم تم تو میرے اکلوتے بھائی ہو، تم ہی کچھ کرو، میری نور العین کا رشتہ کہیں کروا دو۔ مجھے ڈر ہے کہ میں مر گئی تو اس کا کیا ہوگا۔ لوگ کبھی گھر دے کر انکار کرتے ہیں تو کبھی نور العین کا رنگ دے کر۔ پتہ نہیں بیچاری کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میں جو پیچھے ہی کھڑی تھی اماں کی بات پر شرمندہ ہو گئی۔ مجھے برا بھی لگا تھا کہ اماں کو ماموں کے سامنے یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ سالوں بعد کچھ دنوں کے لیے آتے تھے، انہیں پریشان کرنے سے کیا حاصل ہونے والا تھا۔ اور پھر میں اس طرح اپنی نظروں میں بھی شرمندہ تھی۔ ماموں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، نور العین کے باغ کھل سکتے ہیں اگر تم تھوڑی سی ہمت پکڑو تو۔ ماموں کی بات سن کر اماں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو وسیم؟ میں تو نور العین کے خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں، تم کون سی ہمت کی بات کر رہے ہو؟ ماموں کہنے لگے کہ میرا ایک عربی دوست ہے، عمر میں تھوڑا زیادہ ہے لیکن وہ پاکستانی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی پہلی بیوی سعودی عرب سے ہی ہے اور عربی ہے، تو اس بار اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی پاکستانی عورت سے شادی کرے۔ بہت اچھا ہے، امیر انسان ہے، میں اس کی ذمہ داری لینے کو بھی تیار ہوں۔ اگر تم چاہو تو ہم اپنی نور العین کا رشتہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ماموں کی بات سن کر میں اور اماں دونوں ہی حیران پریشان رہ گئیں۔ پہلے تو ایک عربی شخص کا رشتہ اور پھر وہ بھی پہلے سے شادی شدہ شخص۔ اماں کہنے لگی، تم چاہتے ہو نور العین کسی کی دوسری بیوی بن کر جائے اور وہ بھی پردیس پار؟ ماموں کہنے لگے کہ جب پیسہ ہو تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ آدمی کی کتنی بیویاں ہیں، وہ نور العین کو الگ گھر میں رکھے گا، خوشیاں دے گا، اس کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں بھی وہی رہتا ہوں، نور العین کا خیال رکھوں گا۔ رہی بات اس کی پہلی بیوی کی تو وہ عربی عورت ہے، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہے کیونکہ عربی لوگ تو زیادہ شادیاں کرتے ہی ہیں، ان کی نظر میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے پاس کی عورتیں ہوتی ہیں جو شوہر کی دوسری شادی پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہیں۔ تم پاکستان میں کسی کو نہ بتانا کہ نور العین کا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے، بس یہی بتانا کہ ایک اچھا رشتہ آیا اور تم نے شادی کر دی۔ ویسے بھی دنیا کو تمہارے مسئلوں سے کوئی غرض نہیں ہے، جو لوگ باتیں بناتے ہیں انہیں بنانے دو۔ تم اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچو، 1-2 بچے ہوں گے تو اس کے قدم اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ اس کا سارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر میں ذمہ داری لینے کو بھی تیار ہوں۔ وہ آدمی میرا دوست ہے، میں سالوں سے اسے جانتا ہوں۔ اماں نے کچھ گڑبڑا کر پوچھا کہ اس کی عمر کیا ہے تو ماموں نے صاف صاف بتایا کہ وہ 55 سال کا ہے۔ یہ سن کر اماں اچھل پڑی، کہنے لگیں، نور تو صرف 28 سال کی ہے۔ ماموں کہنے لگے، مرد کی عمر سے کیا ہوتا ہے، تم یہ دیکھو کہ بیٹی کا گھر بس رہا ہے۔ اماں نے کچھ سوچ کر میری طرف دیکھا اور پھر میری رنگت پر نظر پڑتے ہی اماں نے پل بھر میں فیصلہ کر لیا اور ماموں سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لڑکے کی تصویر وغیرہ دکھا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اماں نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کہ کہیں میں انکار نہ کر دوں۔ دراصل میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اماں بیمار رہتی تھیں، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میں رخصت ہو جاؤں۔ اور پھر ماموں نے اسی وقت موبائل فون پر اپنے دوست کی تصاویر دکھا دی۔ وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے آگے ماموں کے ساتھ ہی کھڑا تھا، کہنے کو 55 سال کا تھا لیکن دیکھنے میں جوان لگ رہا تھا۔ ماموں نے اس کی پہلی بیوی کی تصویر بھی دکھائی لیکن وہ پورے حجاب میں تھی۔ ماموں کہنے لگے، عربی عورتیں حجاب میں رہتی ہیں، اسی لیے اس کی پہلی بیوی کی شکل و صورت تو میں نے بھی نہیں دیکھی، البتہ یہ جانتا ہوں کہ وہ بھی اچھے اخلاق کی عورت ہے۔ جب ماموں نے اماں کی ہر طرح سے تسلی کروا دی تو پھر ویڈیو کال پر اماں نے اس عربی آدمی شیخ ولی سے بات بھی کر لی۔ شیخ ولی کی اردو کافی حد تک ٹھیک تھی، کبھی کبھی وہ اٹک جاتا مگر اس کی بات چیت سمجھ میں آتی تھی۔ اور پھر اماں بھی اس سے بات کرنے کے بعد پوری طرح ہی مطمئن ہو گئیں اور ماموں سے کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماموں نے سارے خاندان کو خبر سنائی کہ ان کے توسط سے میرا سعودی عرب میں رشتہ ہو گیا ہے۔ کسی کو بھی شیخ ولی کی پہلی شادی کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ سارا خاندان ہی اچانک میری قسمت کھل جانے پر حیران رہ گیا تھا۔ 10 دن بعد ہی ویڈیو کیمرے پر میرا نکاح بھی پڑھا دیا گیا۔ ماموں واپس جانے لگے تو میرے کاغذات لے گئے کہ وہاں سے ویزا لگوا کر بھجوائیں گے، اور پھر تقریباً 3 مہینے بعد میرا ویزا بھی آ گیا۔ ان 3 مہینوں میں نے کئی دفعہ شیخ ولی سے فون پر بات کی تھی کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی بات کرتے تو مجھے ان کے انداز میں ایک عجیب سی بے تابی محسوس ہوتی۔
بار بار پوچھتے، نورالعین تم میرے پاس کب آؤگی؟ لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کی پہلی بیوی ان کے ساتھ ہے۔ وہ تو ہر وقت میرے لیے ہی بے چین نظر آتے تھے اور اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی۔ میرے دل میں خود بخود یہ خیال آ گیا تھا کہ شاید وہ اپنی پہلی بیوی سے خوش نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کی ہے۔ ویزا آنے کے بعد میں سیدھی سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر میں نے روبرو جب پہلی بار شیخ ولی کو دیکھا تو وہ تصاویر سے زیادہ ہینڈسم تھے اور مجھے دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور میری خیر خیریت پوچھنے لگے۔ میں کچھ شرما بھی رہی تھی کیونکہ میں مشرقی لڑکی تھی اور یہ میری اپنے شوہر سے پہلی ملاقات تھی۔ وہ مجھے ایک عالی شان سے بنگلے میں لے گئے اور بتایا حق مہر میں انہوں نے یہ بنگلہ میرے نام کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ اتنا بڑا بنگلہ انہوں نے مجھے دے دیا تھا۔ اس بنگلے میں نوکروں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر وہ مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لے گئے اور قیمتی ترین لباس دے کر کہنے لگے، تم تیار ہو جاؤ کیونکہ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ تمہیں یہ نہ لگے کہ تمہاری شادی ویڈیو کیمرے پر ہوئی ہے تو تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے ولی سے پوچھا کہ آپ کی پہلی بیوی کہاں ہے؟ کیا وہ اس بنگلے میں نہیں رہے گی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، نہیں، میری دونوں بیویاں الگ الگ گھروں میں رہتی ہیں۔ یہ بات سن کر میں اچھل پڑی اور حیرت سے پوچھا، دونوں بیویاں؟ کیا آپ کی اس سے پہلے 2 بیویاں موجود ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہاں، آپ کے ماموں نے بتایا نہیں کہ میری ایک بیوی عربی ہے اور ایک بیوی پاکستانی اور آپ میری تیسری بیوی ہیں۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ ولی اپنی عربی بیوی سے خوش نہیں ہوں گے، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کی ہوگی، لیکن اب پتہ چلا تھا کہ میں تو ان کی تیسری بیوی تھی اور پہلے سے ان کی پاکستانی بیوی بھی موجود تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی اردو اچھی تھی، مگر 2 بیویوں کے موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ہر فون پر اتنے بے چین کیوں محسوس ہوتے تھے، جس میں ان کے اندر کوئی تشنگی موجود ہو۔ خیر، میں یہ سوال پوچھنے کی اب ہمت نہیں رکھتی تھی کیونکہ ہماری شادی ہو چکی تھی اور مجھے ولی کی دونوں بیویوں کو قبول ہی کرنا تھا۔ اگر یہ سچائی کسی نے مجھ سے چھپائی تھی تو وہ میرے ماموں تھے، کیونکہ میری اور ولی کی کبھی اس بارے میں بات ہی نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ وہ دونوں الگ الگ گھروں میں رہتی تھیں اور شاید ولی کبھی ہماری ملاقات بھی نہیں کرواتے۔ میں نے حالات کو قبول کر لیا تھا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میری شادی ہوئی تھی۔ میں کسی بھی بات کو دل سے لگا کر اپنی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ولی کا دیا ہوا مہنگا ترین لباس پہن کر دلہن بن کر بستر پر بیٹھی تو کچھ ہی دیر بعد وہ پھولوں کا گلدستہ لیے میرے پاس چلے آئے۔ انہوں نے مجھے قیمتی ہیرو کا ہار تحفے میں دیا اور پھر کہنے لگے کہ آج سے تم میرے دل کی ملکہ ہو۔ یہ بات سن کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ مجھ جیسی سانولی رنگت والی لڑکی کو اگر کوئی خوبصورت سا شخص ایسا جملہ کہے تو واقعی یہ بات بہت ہی خوشی کی ہوتی ہے، اور پھر یہ شخص تو میرا محرم تھا۔ لیکن اس کے بعد آگے بڑھ کر جس طرح کی جسارت ولی نے کی، میں ہکا بکا رہ گئی۔ پھر ساری رات ہی میں ان کی جسارتوں کے آگے خود کو بے بس محسوس کرتی رہی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ولی 55 سال کی عمر میں نہ صرف اس قدر طاقتور ہوں گے بلکہ خواہشات سے بھی بھرپور ہوں گے۔ 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے تیسری شادی کرنے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ بالکل اس طرح پیش آ رہے تھے جیسے یہ ان کی پہلی شادی ہو اور وہ ابھی کوئی 20-22 سال کے نوجوان ہوں۔ 2 گھنٹے میرے ساتھ گزارنے کے بعد اچانک ہی ولی نے ایسی بات کہی کہ میں دنگ رہ گئی۔ ولی تو ہر تھوڑی دیر بعد مجھے حیران کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اب میں اپنی بڑی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، تم سکون سے سو جاؤ، میں کل تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی رات کو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میری ساری بیویوں کا مجھ پر برابر سے حق ہے، تمہارا حق میں ادا کر چکا ہوں، اب میری بڑی بیوی کی باری ہے، پھر اس کے بعد میں اپنی دوسری بیوی کے پاس بھی جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی بیوی کو مجھ سے کوئی شکایت ہو، میں سب سے ہی محبت کرتا ہوں۔ ولی کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا، ایک ہی رات میں وہ 3 بیویوں کے پاس کیسے جا سکتے تھے؟ یہ بات بہت چونکا دینے والی تھی۔ ولی کچھ ہی دیر بعد مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں اس قدر تھک چکی تھی کہ مجھے نیند لگ گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب میں چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے گھر میں نہیں رہتی بلکہ ایک بڑے سے بنگلے میں تھی۔ اپنی ماں کو فون کرنے کے لیے میرے پاس سہولت بھی موجود تھی، اسی لیے میں نے اپنی ماں کو فون لگایا اور اپنی خیریت کی خبر سنائی۔ وہ کافی دیر مجھ سے باتیں کرتی رہیں اور بہت خوش بھی ہوئیں۔ میں نے انہیں ولی کی شادیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں خوش تھی تو پھر انہیں پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
شام کے وقت جب ولی آئے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم تیار کیوں نہیں ہوئی ہو نورالعین؟ میں چاہتا ہوں تم ہر وقت دلہن بنی رہو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لائے، بھاری سا جوڑا نکال کر دیا اور کہنے لگے تیار رہا کرو۔ اور پھر ان کے کہنے پر میں تیار ہو گئی تو ایک دفعہ پھر وہ خود پر سے قابو کھونے لگے۔ میں تو شیخ ولی کی حالت دیکھ کر ہی حیران تھی، ایک شخص کیسے اس قدر جذباتی ہو سکتا تھا۔ ساری رات وہ 3 بیویوں کے ساتھ رہا تھا اور اب ایک بار پھر وہ محبت لٹانے کو تیار تھا۔ یقیناً شیخ ولی کی طاقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور تھا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ بہت تیزی سے گزرا اور اس 1 ہفتے میں کوئی رات ایسی نہیں تھی جب میرے شوہر نے مجھے وقت اور خوشی نہ دی ہو۔ وہ ہر رات پابندی سے مجھے میرے حصے کا وقت دیتے اور میری خواہشات کو بھی مکمل کر دیتے۔ جب 1 ہفتہ گزرا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ ولی ایسا کیا کھاتے ہیں جو اتنے توانا ہیں، جبکہ اس 1 ہفتے میں میری صحت پر کافی فرق پڑا تھا۔ میں خود کو کمزور محسوس کر رہی تھی اور پھر ایک رات میں نے ولی کو کمرے میں آنے سے پہلے باورچی خانے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ عموماً ولی رات کو میرے پاس دیر سے آتے تھے، اس لیے میں پہلے سے ہی کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ میں نے کبھی انہیں باورچی خانے کا رخ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اب جب ولی باورچی خانے میں گئے تو میں چونک گئی اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں باورچی خانے کے دروازے پر ہی پہنچی تھی، میں نے دیکھا ولی لہسن نکال کر اسے چھیل رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 2 پیاز بھی لیے ہوئے تھے۔ اتنی رات گئے، کیا میرے شوہر کا کھانا پکانے کا ارادہ تھا؟ یہی سوچ کر میں دروازے پر رک گئی کہ خاموشی سے دیکھتی ہوں، شاید وہ میرے لیے کچھ کھانا تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ولی کسی ماہر باورچی کی طرح لہسن کو باریک باریک کاٹ چکے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے پیاز کو بھی باریک باریک کاٹ لیا تھا۔ اس کے بعد ولی نے ایک پین میں ذرا سا سرسوں کا تیل گرم کیا اور اس کے اندر لہسن اور پیاز کو ملا کر چولہا بند کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ کیا پک رہا ہے، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب تھوڑی سی دیر بعد ولی نے آہستہ آہستہ سرسوں کے تیل میں ملی ساری پیاز اور لہسن کو کھا لیا۔ پھر ولی واش روم میں گئے تھے اور انہوں نے ماؤتھ فریشنر سے اپنا منہ اچھی طرح صاف کر لیا تھا۔ ان کے منہ سے شاید لہسن اور پیاز کی بو ختم ہو گئی تھی۔ میں کمرے میں جا کر لیٹ گئی تو ولی بھی میرے پیچھے ہی چلے آئے۔ وہ بالکل حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ولی نے یہ سب کچھ کیوں کھایا ہے، لیکن میری سیدھے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہیں لگتا کہ میں ان کی جاسوسی کر رہی ہوں، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ اس رات بھی ولی نے مجھے بھرپور توجہ دی اور پھر اپنی پہلی بیوی کے پاس چلے گئے۔ البتہ اگلی رات جب ولی آئے تو میں ان کے پیچھے ہی باورچی خانے میں داخل ہو گئی، کیونکہ وہ پچھلی رات کی طرح اب بھی باورچی خانے میں کھڑے وہی چیز پکا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم چونک گئے اور کہنے لگے، آج تم سوئی نہیں ہو؟ میں نے کہا، آپ کو معلوم تو ہے میں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، بس آ ہی رہا تھا، تمہارے پاس آنے سے پہلے تیاری کر رہا تھا۔ ولی کی مسکراہٹ پر میں نے چونک کر پوچھا کہ کیا تیاری کر رہے تھے؟ انہوں نے اپنا تیار کیا ہوا مکسچر مجھے دکھایا اور کہنے لگے کہ یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے، اس کو کھانے سے میں ایک وقت میں اپنی 3 نہیں 4 بیویوں کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ ولی مجھے بتانے لگے کہ یہ ان کے دادا کا بتایا ہوا نسخہ تھا، اس پر عمل کرنے سے واقعی وہ بہت زیادہ خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں کولیسٹرول جیسی بیماری نہیں ہو سکتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا پیاز اور لہسن کے استعمال سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے؟ وہ ہنس کر کہنے لگے، ہاں یہ تو عام سی بات ہے، یہ دونوں چیزیں کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور خاص کر ایک وقت میں زیادہ عورتوں سے مباشرت کی وجہ سے انفیکشن وغیرہ ہونے کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں پابندی سے استعمال کرتا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں 4تھی شادی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ایک بیوہ عورت کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ میں ایسی عورتوں سے شادی کرتا ہوں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ تمہارے ماموں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری رنگت کی وجہ سے تمہارے رشتے نہیں ہوتے، اس لیے میں نے تم سے شادی کی، اور اب میں جس سے شادی کرنے والا ہوں وہ ایک بیوہ عورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی بھی سنور جائے۔ ولی کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ میرے سامنے بڑے آرام سے 4تھی بیوی کی بات کر رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، ولی آپ 4تھی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میرے قریب آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، یہ دکھی ہونے کی نہیں بلکہ خوش ہونے کی بات ہے۔ ایک بیوہ عورت کو سہارا دینے جا رہا ہوں، یہ نیکی کا کام ہے۔ ہمارا دین ایسی ہی عورتوں سے مزید شادیوں کی اجازت دیتا ہے جو بے آسرا ہوں، بے سہارا ہوں۔ دیکھو آج تم میرے ساتھ اس گھر میں کتنی خوش ہو،
اگر میں تم سے شادی نہ کرتا تو شاید تم اپنی ماں کی دہلیز پر بیٹھی ہوتی۔ حرام کام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ حلال رشتہ بنایا جائے، اور یہی میرا ماننا ہے۔ ولی کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ ان کی سوچ بہت اچھی تھی۔ میں نے خود انہیں چوتھی شادی کی اجازت دے دی، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ وہ مجھے وقت بھی دیتے تھے اور میری جنسی خواہشات کو تکمیل کی ہمت بھی رکھتے تھے، اور میں جانتی تھی کہ وہ بآسانی اپنی چوتھی بیوی کو بھی ایک اچھی زندگی دے سکتے ہیں۔ میری اجازت دینے پر ولی نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد میرے شوہر نے چوتھی شادی بھی کر لی۔ آج ولی نہ صرف 4 بیویوں کے شوہر ہیں، بلکہ چاروں کے ساتھ ہی بہت اچھی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ ولی کی سوچ پر مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی ہوں کہ کچھ معمولی سی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ولی کی زندگی میں کتنا سکون ہے۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کس قدر مطمئن ہے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اپنے اندر اتنے فوائد رکھتی ہیں کہ جنہیں جان کر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی یہ چیزیں استعمال نہیں کی ہیں تو ایک دفعہ ضرور کیجیے گا۔ اور رہی بات زیادہ شادیوں کی، تو اگر آپ کو بھی کوئی ایسی عورت ملے جو بے سہارا ہو، ضرورت مند ہو، تو اس سے نکاح کا رشتہ ضرور بنائیے گا، کیونکہ حلال رشتے میں برکت ہے۔